عید کی یعنی نماز کی کوئی رکعت میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس صورت کے بغیر. پھر واپس آ گئے تو حضور سے شکایت کی گئی کہ یہ کرتے تھے وہ، یعنی شکایت کی گئی یا بتایا گیا تاکہ حضور کی رائے معلوم ہو کہ آیا وہ صحیح کرتے تھے یا غلط کرتے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ ان سے تم نے یہ بھی سوال کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہم نے پوچھا تھا. وہ کہتے ہیں مجھے اس سے بہت محبت ہے اس سورہ مبارکہ سے. تو حضور نے فرمایا اب یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے، اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، اسے خبر دے دو، خوشخبری دے دو کہ اگر اسے اس صورت سے محبت ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ اس سورہ مبارکہ کی شان ہے. جیسے میں نے وہ سورۃ العصر والا جو کتاب چاہے اس میں وہ روایت نقل کی ہے کہ حضور کے صحابہ کا یہ معمول تھا، کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورۃ العصر. جب کوئی دو صحابی آپس میں ملاقات فرماتے تھے تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورۃ العصر نہ پڑھ لیں. تو چونکہ وہ ہدایت، عملی ہدایت، وہ زندگی کے اندر کیا رخ اختیار کرنا ہے اس کے اعتبار سے جامع ترین سورت جو ہے وہ سورۃ العصر ہے. تو اس کا تذکرہ، اس کی یاد، اس کی تذکیر، اس کو ذہن میں مستحضر رکھنا، اس کو ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہنا، یہ ان کا مزاج تھا. اسی طرح یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر جس قدر جامع ہے اس کے حوالے سے صحابہ کا اسی طرح کا واقعہ جو ہے بخاری میں ایک اور روایت ہے حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ذرا اس سے برعکس معاملہ ہے. یعنی وہ تو یہ کرتے تھے صحابی کہ ہر رکعت میں جو حصہ پڑھا قرآن مجید کا اس کے بعد سورہ اخلاص پر اس رکعت کو ختم کیا. یہ مسجد قباء میں ایک امام مقرر کیے گئے، انصار کا قبیلہ تھا یہ جو آباد تھے قباء کی بستی میں. تو وہاں جو جن صاحب کو امامت کے جو فرائض سر انجام دیتے تھے مسجد قباء میں، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پھر کوئی اور مقام. یہ گویا کہ بات تو وہی ہوئی لیکن یہ ان سے بھی آگے تھے اس معاملے میں کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص اور اس کے بعد کوئی اور آیا. ان سے بھی یہی معاملہ ہوا. ان سے بھی کہا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ ان کی بھی بات پہنچائی گئی حضور تک. حضور نے بلایا کیوں کرتے ہو ایسا؟ ان کا حضور مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تیری جو محبت اس صورت سے ہے وہ تجھے جنت میں پہنچا دے گی. بلکہ الفاظ تو یہ اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، ادخلک الجنہ، داخل کر دیا اس نے تجھے جنت میں اس محبت نے کہ جو تجھے اس سورہ مبارکہ سے. تو یہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ صحابہ کرام ان کا ایک خصوصی شغف اور ان کی ایک انتہائی جو ایک قلبی محبت کا معاملہ ہے اس کے لیے یہ واقعہ ذہن میں رکھیے. اس صورت کے بارے میں میں ویسے تعجب کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ مولانا اصلاحی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، بعض لوگ اسے ثلث قرآن کے مساوی قرار دیتے ہیں، حالانکہ صحیح ترین روایات میں یہ خود حضور کا قول ہے. یعنی مجھے حیرانگی اس پر ہے کہ اتنی صحیح اچھا قول قبول بھی کر رہے ہیں، اس کی توجیہ بھی بیان کر رہے ہیں. یہ ثلث قرآن کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اگر دین کا آپ تجزیہ کریں گے، دین کی جڑ و بنیاد ایمان ہے. ایمان کے 3 اجزاء ہیں، توحید، معاد اور رسالت. یہ 3 بنیادی آرٹیکلز آف فیتھ جنہیں آپ کہیں گے، ان کا نام مجموعی ایمان ہے. ایمان جڑ ہے دین کی، بنیاد ہے. لہذا جب 3 میں سے ایک کے اوپر یہ نہایت جامع صورت ہو گئی تو معلوم یہ ہوا کہ پھر یہ ثلث قرآن کے مسائل توجیہ بھی کر رہے ہیں، قول بھی نقل کر رہے ہیں. لیکن وہ قول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جو صحیح ترین احادیث میں وارد ہوا ہے اس کی طرف بھی حوالہ اس طرح دینا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تفسیر کا حصہ، تدبر قرآن کا یہ حصہ مولانا اصلاحی صاحب نے اب اس عمر کو پہنچ کر لکھا ہے جس میں قوا ضعیف ہو جاتے ہیں. اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حدیث نبوی سے کچھ ایسا بعد پیدا ہو چکا تھا مزاج میں کہ جہاں انہیں اختلاف ہے وہاں تو ظاہر بات ہے کہ وہ جس حدیث کو بھی چاہیں اٹھا کر پھینک دیں، وہ تو اس لیے کہ اختلاف ہے انہیں اس کے اوپر جو جرح کرنی ہو، جو نقد کرنی ہو. لیکن جہاں اتفاق ہے، اس مضمون سے اتفاق ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا، لیکن اس کا حوالہ بھی حدیث کے اعتبار سے نہیں دے رہے، میں اس پر سوائے تعجب کے اور کسی بات کا اظہار نہیں کر سکتا. اس کو ثلث قرآن قرار دیا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابن عباس اور حضرت انس سے بھی مروی ہے. مختلف روایات دوسری اور جو صحائف 7 کی کتابیں ہیں، بقیہ جو ہیں 4 کتابیں، ان میں روایات ہیں بہت سے صحابہ سے. اور اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے؟
تو صحابہ نے عرض کیا حضور کس کے لیے یہ ممکن ہے؟ ظاہر بات ہے مشقت ہے، دن کی محنت ہے، وہاں کوئی اس طرح کے مرفہ الحال لوگ تو شاذ ہی کوئی ہوں گے، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے معاش کا معاملہ چلتا تھا۔ ثلث قرآن، تہائی قرآن، 10 پارے قرآن ہر رات کو پڑھنا کس کے لیے ممکن؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، وہ ثلث قرآن کے مساوی۔ اب یہ جو یعنی حدیث ہے جو اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، یہ حدیث جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو الدرداء سے، بخاری شریف میں ہے حضرت ابو سعید خدری سے، اور بقیہ کتابوں میں بھی ہے بہت سے صحابہ سے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت ہے۔ یہ میں اصل میں مضمون ذرا آج کے درس کے اختتام پر چاہتا ہوں لانا۔ ویسے یہاں صرف اشارہ کر دوں کہ آج سے کوئی 15 یا 17 سال قبل میں نے ایک تقریر ریڈیو پر کی تھی آیت الکرسی پر، وہ چھپی ہوئی بھی۔ اس میں میں نے ایک بات کہی تھی جس کی میں اس وقت اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی بیان کرنے میں۔ وہ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے یہ قرار دیا، وہاں تقابل کیا کہ آیت الکرسی توحید فی الصفات پر جامع ترین آیت ہے، اور حضور کے چونکہ الفاظ ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی سردار آیت الکرسی ہے، تمام آیات قرآنیہ میں سب سے زیادہ افضل اور سردار تمام آیات کی آیت الکرسی کیوں ہے؟ توحید پر ہے۔ لیکن توحید اس میں اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ زیادہ اس میں توحید صفات کا بیان ہے، اور وہاں میں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب کہ سورہ اخلاص یہ تمام سورتوں کی یہ سردار ہے، آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور سورۃ الاخلاص یہ تمام سورتوں کی سردار ہے، اور یہ توحید فی الذات پر نہایت جامع ہے۔ اس میں جو میں اصلاح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ صرف توحید فی الذات کے نہیں، یہ توحید فی الذات، توحید فی الحقوق، توحید فی الصفات، توحید عملی، اور سب سے اونچی توحید ایک ہے توحید وجودی، ان تمام کو اپنے اندر جمع کرنے والی صورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جب تک بات سامنے نہیں آئے گی، اس کی عظمت، اس درجے، اس کے ساتھ صحابہ کی محبت، ثلث قرآن کے مساوی اس کا قرار دے دینا، جب تک کہ یہ تمام پہلو جو ہے توحید کے وہ سامنے نہ آ جائیں کہ اس ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے، تو یہ اس کی عظمت نکھر کر سامنے نہیں آتی۔ اور یہ قول مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ ثلث قرآن کے مساوی ہے، اس کی صحیح توجیہ جو ہے، ویسے یہ کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، حضور نے جو بات کہی سر آنکھوں پر، لیکن یہ کہ اس بات پر ایک انشراح ہو، علی وجہ البصیرت ایک انسان پہچانے کہ ہاں یہی بات ہے اور یہ اس بنیاد پر ہے، تو یہ بات نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ یہ بات سامنے نہ آ جائے کہ یہ چاروں قسم کی توحیدیں، توحید وجودی، توحید عملی، توحید ذاتی، توحید صفاتی، ایک ایک آیت میں ایک ایک توحید کو نہایت ہی مختصر بلکہ گنتی کے الفاظ کے اندر جمع کرنا گیا ہے۔ اب آئیے ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ برس مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے یا یکتا ہے یا اکیلا ہے یا بے ہمہ ہے، سب سے الگ ہے۔ یہ میں نے چند جملے جو ہیں علیحدہ علیحدہ بیان کیے ہیں، احد کی تعبیر میں جو مختلف اسلوب اختیار کیے گئے ہیں میں نے ان سب کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پہلے تو اس جملے کی ترکیب کے بارے میں رائے سمجھ لیجئے۔ ایک رائے یہ ہے کہ قل اس کے بعد ہوا جو ہے یہ ضمیر شان ہے، یہ ترکیب کے اندر شمار میں نہیں آئے گی۔ مبتدا ہے اللہ، احد خبر ہے، اللہ مبتدا، احد خبر، جملہ خبریہ بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہ ہوا جو ہے یہ صرف اضافی طور پر ضمیر شان کی حیثیت سے آئی ہے۔ ایک رائے یہ کہ نہیں، ہوا مبتدا ہے، اللہ اس کی خبر اول ہے، وہ اللہ ہے، اکیلا ہے، گویا کہ دو خبریں ہیں، خبر اول اللہ اور خبر دوم احد، یا خبر اللہ اور اس کا بدل احد۔ یہ دو انداز ہیں ترکیب کے کہ جو اس ایک جملے کے کیے گئے ہیں، اور اس کے اندر دونوں کے اندر پورے دلائل موجود ہیں، اور مفہوم اور مدلول کے اعتبار سے ان میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہو۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اس کی تقریب کیا ہوئی، میرے نزدیک اس کی صحیح ترین تقریب جڑتی ہے سورہ کافرون سے، اور خاص طور پر حضور کے اس فرمانے سے میں نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو، تو پھر کسے پوچھتے ہیں آپ؟ من ہوا، کس کو آپ پوچھتے ہیں؟ اگر اللہ ہم بھی پوچھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اللہ کوئی اور اللہ ہے جسے میں پوچھتا ہوں، جسے تم پوچھتے ہو وہ اللہ، تمہارا نام تم نے جو رکھ لیا ہے یہ تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ کوئی خدا ہے، اللہ ہے۔ می تراشت فکر ما ہردم خدا بندے جگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، اس اللہ کو میں نہیں پوچھتا، میں جسے پوچھتا ہوں وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے۔
اس کے ساتھ ہی اب میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اب ہم اختتام پر پہنچ رہے ہیں اور غالباً اب اگلی دو صورتوں میں لفظ اللہ نہیں آ رہا، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، الہ کا لفظ تو آئے گا، اب اللہ کا لفظ نہیں آئے گا۔ یہ آخری آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ کا یہ اسم مبارک آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں چند باتیں جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ اللہ، دو رائے ہیں اس کے بارے میں۔ ایک رائے جو زیادہ صوفیانہ مذاق رکھنے والوں کی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے، مشتق نہیں ہے، کسی اور مادے سے نکلا نہیں ہے، اسم جامد ہے، اور اسم ذات ہے اللہ کا۔ اسم ذات لاہور شہر کا نام ہے، مطلب اس کو کہاں سے نکلا، کیا نکلا کہیں سے نہیں ہے، تو ایک علامت کے طور پر ہے، اس کو اسم جامد کہتے ہیں۔ مشتق وہ ہے جو کسی مادے سے نکلا ہو، فعل سے فاعل اور مفعول اور فعال یہ سب کے سب بنتے چلے گئے، استفعال یہ سب کے سب اس سے مشتق ہے۔ علم سے عالم، علامہ، علیم، متعلم یہ سب کے سب آ گئے، معلم یہ سب مشتق ہے، مادہ علم ہے۔ لیکن ایک رائے جو زیادہ تر صوفیانہ مزاج رکھنے والے لوگوں کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے، کسی سے نہیں بنا، کوئی اس کا مادہ نہیں، اور یہ اسم ذات ہے۔ یہ خاص طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صوفیہ کے بعض حلقوں میں اللہ کے لفظ کے ساتھ بالکل وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو لفظ اوم کے ساتھ ہندوؤں میں کیا جاتا ہے۔ اوم کاغذ پر لکھ کر پھر اس پر نگاہ جماتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، ارتکاز کرتے ہیں۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایکسرسائز، ایک نفسیاتی ریاضت اور مشقت ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو ہوتے ہیں۔ طبیعت کے اندر اس طرح توجہ کا اگر ارتکاز کیا جائے گا کسی چیز پر، اس سے کچھ اس کے اثرات اور نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو اوم کے کلمے کے ساتھ ہیں ہندوؤں میں، وہی اللہ کو لکھ کر اور اسی طریقے سے اس کا نقش بنا کر پھر اس کے اوپر نگاہوں کا جمانا، توجہ کا ارتکاز، اور یہ سارے معاملے وہاں ہو رہے ہیں۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ بس اللہ کا اسم ذات ہے، اس کے معنی کو چھوڑ دو، اس کا مفہوم یہ کہاں سے نکلا ہے، کہاں سے بنا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے اس رائے سے اختلاف ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب نے بھی، آج میں نے دیکھا پھر جب انہوں نے تفسیر تدبر قرآن شروع کی تو انہوں نے آیت بسم اللہ میں لفظ اللہ پر بحث کی، اگرچہ بہت مختصر بحث کی ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ مشتق ہے، الہ پر الف لام داخل کر کے اللہ بنا ہے، مادہ اس کا الف لام ہے۔ یہ گویا کہ وہ جو صوفیانہ مزاج کی بات ہے گویا کہ اس کی نفی کی، چاہے اس کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ یہاں سورہ اخلاص پر آ کر انہوں نے یہ لکھ دیا ہے روا روی میں یہ اسم ذات ہے اللہ کا، حالانکہ اسم ذات قرار دینا اس کے تقاضے بالکل کچھ اور ہیں، وہ تو پھر اسم جامد ہے، اور یہ صوفیاء کا مسلک و مشرب ہے، جبکہ نحویین کا سب کا تقریباً اتفاق ہے اس بات پر جو مولانا اصلاحی نے آیت بسم اللہ میں لفظ اللہ کی بحث میں لکھی ہے، اسی سے مجھے اتفاق ہے، پہلے بھی تھا آج بھی ہے، کہ یہ بھی اللہ کا ایک صفاتی نام ہے۔ جیسے قادر یہ ایک اسم نکرہ، القادر الف لام لگ گیا، معرفہ ہو گیا، یہ اللہ کا نام ہو گیا۔ علیم صفت ہے، العلیم، الخبیر یہ اللہ کے نام بنا۔ الہ یہ ایک اسم نکرہ ہے، اور الالہ میں اصل میں یہ ہوا ہے کہ دو نام جڑ گئے، اب بیچ میں سے ایک جو حمزہ ہے وہ نکال دیا گیا، الہ والا اللہ یہ اصل میں الالہ ہے، معبود برحق، معبود حقیقی، الہ حقیقی، اور بہت سے الہ گھڑ لیے گئے، لیکن الہ واقعی، الہ حقیقی وہ در حقیقت دی الہ جس کو کہا جائے گا وہ اللہ ہے۔ اس معنی میں اس دوسری رائے ہی کے ساتھ میرا اتفاق ہے۔ باقی یہ کہ یہ لفظ اس کا مادہ کیا ہے، یہ آج پھر میں سرسری طور پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے اور اس کے ساتھ بندوں کے ذہنی، قلبی اور نفسیاتی جو ربط اور تعلق اور نسبت قائم ہو سکتے ہیں، ان سب کی تعبیر کے لیے اس سے زیادہ جامع مادہ کوئی ممکن نہیں، اس لیے کہ عربی زبان میں الہ یا لہو اس کے معنی ہے عبادہ، الہ یا لہو عبادہ کسی کی عبادت کی، تعلہ بھی آتا ہے یہ باب تفاعل سے کسی کو معبود بنا لینا، پھر الہ یا لہو آتا ہے دو معنی میں، الہ الفصیل الی امہ، کوئی جانور ہے، گائے ہے، اس کا بچڑا جو ہے آپ نے دور باندھا ہوا ہے تاکہ دودھ نہ پی جائے، کہیں اگر رسی کھل گئی تو جیسے وہ بے تابانہ دوڑتا ہے ماں کے تھنوں کی طرف، یہ جو اس کی کیفیت ہے یہ ہے الہ یا لہو، الہ الفصیل الی امہ، وہ بچہ جو ہے جو ماں سے جدا کر دیا گیا تھا، اس کو وہ دوڑا لپکا
والہانہ انداز میں اپنی ماں کی طرف. تو الہ یلہ جو ہے لپکنا والہانہ انداز میں. پھر اسی کا ایک مفہوم ہے علیہ کا تحیرہ، متحیر ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ بھی در حقیقت اللہ کی ذات کے بارے میں انسان جتنا غور کرے سوائے تحیر کے کچھ حاصل نہیں. یہ فلسفیوں کا جو آخری تصور ہو سکتا ہے اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنے والوں کا، سوچنے والوں کا، وہ یہ ہے کہ کس نقشد و نقصایت بحکمت ہی معمارہ، کچھ نہیں جان سکتے اس کے بارے میں ہم. تحیر کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. پھر ایک رائے یہ ہے کہ اس کا اصل مادہ ہے والہ یلہ. واو جو ہے الف سے، حروف علت جو ہے آپ کو معلوم ہے یہ بدل جاتے ہیں، تو یہ والہ یلہ ہے جس سے لفظ بنتا ہے والہانہ، انتہائی محبت، شدید محبت، والہانہ محبت. ایک رائے یہ ہے کہ یہ لاہ یلاہو سے ہے. لاہ احتجبہ، کسی چیز کا چھپ جانا، مخفی ہو جانا. لاہ یلوہو، کوئی شے چھپ گئی، مخفی ہو گئی. احتجبہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جو اس اعتبار سے حجاب میں ہے، پردے میں ہے. اگرچہ بڑا پیارا جملہ ہے امام راضی کا، میں نے آپ کو بہت سے مواقع پر سنایا ہے. فسبحان الذی احتجب لشدت ظہورہ، پاک ہے وہ ذات جو چھپ گئی ہے اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے. جیسے سورج کو آپ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں چکا چاند ہو جائیں گی، آپ دیکھ نہیں سکتے. یہ نہیں کہ سورج چھپا ہوا ہے، سورج تو آیا ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے. اس کے ظہور کی شدت اتنی ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، تاب نہیں لا سکتے. فسبحان الذی احتجب لشدت ظہورہ، پاک ہے وہ ذات جو پردے میں آ گئی ہے، چھپ گئی ہے، لیکن یہ چھپ جانا اس کا اپنے شدت ظہور کی وجہ سے، اس کے ظہور کی شدت. اب یہ جو میں نے 5 استعمالات بتائے ہیں، لفظ الہ ان سب سے مشتق، ان سے مل کر بنا ہے. اب دیکھیے 3 ہیں اصل میں تصور معبود کے. عام لوگوں کا تصور معبود کیا ہے، جو نہ فلسفی ہے، نہ صوفی ہے، اس سے آگے اسے اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ فکری اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے. عام آدمی ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، کچھ اینٹیں ڈھوتا ہے. بہرحال اس کا بھی ایک تصور تو ہے. اس کا تصور کس سے ہے؟ اس کی احتیاجات ہوتی ہیں، اس کو تکلیفیں آ جاتی ہیں، اسے بیماری آ جاتی ہے، کسی کو وہ پکارتا ہے، کوئی میرا مددگار، کوئی ہے جو مجھے ان مصائب سے چھٹکارا دلا دے، کوئی ہے جس کی پناہ میں طلب کر سکوں، کوئی میرا مددگار ہے. یہ جو کسی کی طرف رجوع کرنا ہے اپنی احتیاج میں، اپنی مشکلات میں، یہ معبود کا ایک سب سے زیادہ جو پریمیٹو تصور ہے. ایک عام انسان کا تصور جو ہے وہ وہی ہے، جیسے بچہ اپنی والدہ کو سمجھتا ہے میری محافظ یہ ہے، مجھے دودھ یہ دیتی ہے، مجھے بچاتی یہ ہے. سب سے چھوٹا بچہ تو ظاہر بات ہے ماں کے سوا جانتا ہے کس کو ہے، وہ تو اسی کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے، اس کی ساری ضرورت جو ہے وہ وہاں سے پوری ہو رہی ہے. اور اس کے بعد بھی جیسے جیسے ذہن کھلتا ہے پھر والدین ہیں، والد کا اس کو تصور حاصل ہوتا ہے، بھائیوں کا، بہنوں کا، کنبے کا، اپنے قبیلے کا. لیکن یہ جو ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے کسی کی طرف رجوع کرنا، مدد کی ضرورت ہو تو کس کو پکاروں، کہیں کو ضرورت ہو تو کس سے جا کر درخواست کروں کہ میری ضرورت پوری کر دے. یہ ہے تصور کہ جو ایک عام انسان کا ہے، اور عبادت کا تقاضا اس میں ابھرتا ہے در حقیقت اس اعتبار سے. اس اعتبار سے تو وہ الہ الفصیل الی امہ، جیسے کہ بچہ لپکتا ہے ماں کی طرف، ایسے ہی فطرت انسانی میں ایک لپک موجود ہے، کسی ہستی کی طرف وہ لپکتا ہے اپنی دستگیری کے لیے، اپنی مدد کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے. یہ ہے تصور عوام کا. اس سے اوپر تصور فلاسفہ کا، اہل منطق کا. سوچتے چلے جائیں، غور و فکر کرتے چلے جائیں، ایک جگہ آ کر رکنا پڑتا ہے اور سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہیں سمجھ سکتے. اس کی ذات ما ورا، وراء الورا، وراء الورا، وراء الورا، ہمارے وہم سے، خیال سے، تصور سے، تخیل سے سب سے بعید. کوئی اس کا تصور نہیں، کوئی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارے ہاں بھی متکلمین نے درجے قائم کیے ہیں. ذات بحت، صفات کے معاملے میں بھی وہ کہتے ہیں وہ صفات کا تصور بھی جو ہے اللہ کی ذات جو ہے در حقیقت اس سے بھی بہت بلند ہے کہ اس کے ساتھ کسی صفت کا بھی تصور کیا جائے. اس لیے کہ صفات میں سلبی صفات بھی ہیں، صفات میں انفعالی صفات بھی ہیں. اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ انفعالی کیفیت ہے. آپ کے کسی دوست نے آپ کے لیے کوئی اچھا کام کیا تو آپ خوش ہوئے نا، یہ خوشی پیدا ہوئی ہے رد عمل کے طور پر کسی کے طرز عمل سے یا کسی شے کو دیکھ کر. یہ ایک انفعالی صفت ہے. آپ کو غصہ آتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے. غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، اللہ غضبناک ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا تخت کانپنے لگتا ہے.
لیکن یہ انفعالی کیفیت ہے، کسی نے کچھ آپ کا بگاڑا ہے، کسی نے بغاوت کی ہے، کسی نے توہین کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ناروا معاملہ کیا ہے تو اس کے رد عمل میں یہ غضب پیدا ہوا۔ تو اس اعتبار سے ہمارے متکلمین بھی پہنچتے ہیں ذات بحت، وہ تو صفات سے بھی گویا کہ معرہ، بالکل وہ ہر کیفیت سے انفعالی اور ان تمام چیزوں سے ماورا، لیکن بہرحال وہ تو ایک دور کی بات ہے۔ البتہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، ذات کے بارے میں سوائے تحیر کے اور کچھ حاصل نہیں، یہ فلاسفہ کا تصور ہے۔ وہ ذات جس کی کنہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، جس کو کہ میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے مقولوں سے مل کر وہ ایک شعر بن جاتا ہے۔ حضرت علی کا ہے والبحث عن کنہ الذات اشراک، اور حضرت ابوبکر کی طرف منسوب ہے یہ قول کہ العجز عن درک الذات ادراک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی ادراک ہے، بس اس کے سوا ہم کچھ نہیں جان سکتے کہ اسے ہم نہیں جان سکتے۔ معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، یہ بھی بہت بڑی معرفت ہوتی ہے کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ میرے علم کی رسائی بس یہیں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی معرفت یہ ہے، انسان کو معلوم ہو کہ میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں، کہاں سے آگے میری رسائی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے العجز اندر کی ذات ادراک، اللہ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی ادراک ہے۔ والبحث عن کنہ الذات اشراک، اور اللہ کی ذات میں کوئی کنہ میں اس کی اگر آپ ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی نقشہ ذہن میں جمائیں گے اور وہ نقشہ اس ذات کا ہے ہی نہیں، وہ آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، تو یہ تو کوئی آپ کا اپنا ڈرا کیا ہوا نقشہ ہے، آپ کے اپنے ذہن کا تراشیدہ خدا ہے۔ می تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، میرا فکر تو ہر وقت ایک نیا خدا بناتا رہتا ہے اپنے ذہنی سطح کے مطابق۔ ہر شخص کی ذہنی سطح علیحدہ ہے، پھر یہ کہ ہر شخص کی ذہنی سطح میں تبدیلی آ رہی ہے، ارتقاء ہو رہا ہے، تو اگر تو اپنے ذہن سے خدا کو بنانا ہے تو وہ تو ہر لحظہ ایک نیا خدا بنا لیں گے آپ، اس لیے کہ آج آپ کی ذہنی سطح کچھ اور تھی اور کل کچھ اور ہوگی۔ اس اعتبار سے والبحث عن کنہ الذات اشراک، یہ تحیر علیہ، تحیر، اور ایک ہے توحید صوفیہ کی، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ ہے در حقیقت محبوب ہونے کا تصور، والہانہ محبت اللہ سے، جس کو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن یہ کہ اس محبت کی تو کوئی اگر رمز شناسی بھی جو ہے انہی کو ہوگی جنہیں کوئی نہ کوئی اس کی کوئی تجربہ ہوا ہو، ورنہ یہ ہے کہ ذہناً مان لینا، عقلاً مان لینا یہ کچھ اور شے ہے، اور واقعتاً انسان کے جذباتی ارتکاز ہو جائے، محبت کا ارتکاز اللہ کی ذات پر، تو یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو والہانہ، ان تمام کو جمع کیجئے تو لفظ الہ بنتا ہے۔ اور انسان، یہ میں نے ڈاکٹر رفیع الدین کے حوالے سے اس فلسفے کو بارہا بیان کیا، آج صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ چونکہ فطرت انسانی میں یہ طلب ہے، لہذا اگر کوئی انسان اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ پاتا، معرفت کا قصور رہ گیا، کمی رہ گئی، تو کسی نہ کسی کو اللہ بنائے گا اور اس کو پوجے گا، یہ اس کی مجبوری ہے۔ جیسے آپ کا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اعلیٰ غذا مل جائے تو کیا کہنے، نہیں ملے گے تو سوکھی روٹی بھی کھائیں گے آپ، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی لاش پڑی ہوئی ہو مردار، اس کے اندر بھی منہ مارے، بھوک کی شدت۔ شریعت اگر اجازت دیتی ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اور بار بار یہ آ رہا ہے، تو آخر کوئی حقیقت ہے کہ مردار کو بھی کھاتا ہے انسان۔ اور یہ آپ نے کہانیاں پڑھی ہوں گی، کوئی جہاز میں سے گر گیا، کوئی کہیں اور ہو گیا، اور اتنے عرصے وہ رہا کہیں ویرانوں میں، کیا کیا چیزیں اس نے کھائیں جس پر کہ اس نے پھر گزارا کیا ہے، تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں، اس لیے کہ طلب ہے، اس طلب کو پورا کرنا ہے۔ اچھی شے ملے گی تو کیا کہنے، نہیں ملے گی تو کوئی گھٹیا شے جو ہے وہ طلب تو پوری کرنی ہو۔ اسی طرح کسی کو پوجنا، کسی سے محبت کرنا، کسی کو اپنا مطلوب بنانا، کسی کو آدرش بنانا، کسی کو آئیڈیل بنانا، کسی کو نسب العین بنانا، یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ اگر خدا کو نہیں بناؤ گے کسی اور شے کو بناؤ گے، خدا کو نہیں بناؤ گے اولاد کو بناؤ گے، خدا کو نہیں بناؤ گے پیسے کو بناؤ گے، خدا کو نہیں بناؤ گے شہرت کو بناؤ گے۔ اللہ مطلوب و مقصود نہیں بنے گا تو دنیاوی وجاہت بن جائے گی، نام ہو جائے میرا، دولت ہو جائے میرے پاس، کوئی نہ کوئی شے، وطن کو بنا لو گے، وطن پر نثار ہوگے، وطن پر جانے نچھاور کرو گے، وطن کے لیے جیو گے، وطن کے لیے مرو گے، قومیت کو بنا لو گے، قومیت کے لیے گندا سا گندا کام بھی کر جاؤ گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی بھی دے جاؤ گے۔ قومیتوں کے لیے کیا نہیں ہوتا، قومیت ہو، وطنیت ہو، کوئی آئیڈیل ہو،
کسی نہ کسی شے کو ہر باشعور انسان وہ اپنا مطلوب و مقصود بناتا ہے لا محالہ. بس مبارک ہے وہ، کامیاب ہے وہ جن کا ذہن، جن کی معرفت ذات باری تعالیٰ تک پہنچ جائے. وہی محبوب، وہی مطلوب. لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. یہ ہے در حقیقت تیسرا تصور. یہ بلند ترین تصور ہے، ذہن میں رکھیے. عامیانہ تصور معبود کا بحیثیت مشکل کشا، بحیثیت رازق، بحیثیت دستگیر، بحیثیت مددگار، یہ ہے معبود کا. یہ ہے عام آدمی کا تصور. وہ عام آدمی اس سطح تک بھی اگر توحید پر آ گیا، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی روزی رساں نہیں، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں کہ جو آپ کو تکلیف سے نجات دے سکے. توحید مکمل ہو گئی اس کی ذہنی سطح یہی ہے. اس سے آگے کا وہ مکلف نہیں ہے. سوچنے سمجھنے والے فلاسفہ، غور و فکر کرنے والے، وہ پھر یہ کہ وہ ذات جس کو نہیں سمجھ سکتے، بس ہے جس پہ این مردان کے ہست ہے ضرور. کیا کیسا ہے، کون ہے، یہ ہم نہیں جانتے. دور بینان بارگاہ الست جو زدی پہ نبردان کے ہست ہے ضرور، کوئی نہ کوئی ہے. یہ جس کو کہ میں نے اقبال کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اقبال کہتے ہیں کہ کائنات کانسیپٹ ہے، گاڈ از پرسن. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمین. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارا یہ سلسلے وار درس آج پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے. اس تقریب کے ہدیے کے طور پر جو کتابچہ آپ کو دیا گیا ہے اس میں اس مسلسل درس کی مختصر سی تاریخ بھی درج ہے. اگرچہ سلسلے وار درس کا آغاز تو مسجد خضرہ سمن آباد سے ہو گیا تھا جون 1968 میں. اس اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے کہ 23 برس ہو گئے اور 23 برس میں اس سلسلے وار درس کی تکمیل ہوئی. لیکن اس میں چونکہ کچھ ڈپلیکیشن ہوئی، سن 74 میں ہمارا وہ درس مسجد خضرہ سمن آباد سے مسجد شہداء مال روڈ پر منتقل ہوا. تو وہاں پر بھی میں نے جہاں اس منتخب نصاب کا بھی دوبارہ درس دیا جو مطالعہ قرآن حکیم اور دعوت رجوع القرآن کی اس تحریک کے لیے بمنزلہ اساس ہے، اور پھر سلسلے وار درس کا آغاز بھی ابتدا سے دوبارہ کیا. اس پہلو سے یہ 17.5 برس کی داستان ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ درس جو اب تکمیل کو پہنچ رہا ہے یہ وہ ہے کہ جو سن 74 میں مسجد شہداء مال روڈ سے شروع ہوا تھا. قرآن حکیم کی سورتوں کا آخری جوڑا جس میں جوڑے ہونے کی نسبت بہت ہی نمایاں ہے اور جن کے لیے ایک نام ہے المعوذتان، ان میں سے ایک سورت کا ہم مطالعہ پچھلے ہفتے کر چکے ہیں. لیکن میں نے اس وقت تلاوت ان دونوں سورتوں کی ہے اس لیے کہ جو حضرات گزشتہ ہفتے درس میں موجود نہیں تھے، ایک تو یہ کہ ان کے سامنے ان معوذتان کی جو دونوں کی مشترک خصوصیات ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اور کچھ تمہیدی باتیں کہ جو میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ درس کے ضمن میں، ان کا بھی اجمالی اعادہ کر دیا جائے تاکہ وہ حضرات جو گزشتہ درس میں شریک نہیں تھے ان کے علم میں بھی وہ چند بنیادی اور تمہیدی باتیں آ جائیں. سب سے پہلے لغوی بحث ہے اعاذ یعوذ
کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی حفاظت میں آنا، کسی سے پناہ طلب کرنا، یہ مادہ جو ہے مختلف ابواب سے قرآن حکیم میں بھی آیا ہے، اور ویسے بھی عام استعمال میں بھی اس کے مصدر مختلف ابواب سے آتے ہیں۔ آذا یعوذ ثلاثی مجرد سے اس کے معنی ہے خود پناہ طلب کرنا، خود حفاظت چاہنا، خود کسی کی پناہ میں آنا۔ یہی مفہوم ہوگا باب تفاعل سے، تعوذ یا تعوذ، اسی سے ہمارے ہاں مستعمل ہے لفظ تعوذ کے بعد انہوں نے یہ فرمایا، تعوذ کے بعد تلاوت کی۔ یہی مفہوم ہے باب استفعال سے، استعاذہ، جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، استعاذہ۔ اس کا مفہوم بھی ہوگا کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی پناہ طلب کرنا خود اپنے لیے، لیکن باب افعال سے اور باب تفعیل سے اس کا متعدی مفہوم بنتا ہے۔ اعاذ یعیذ، کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا یا کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ سلام علیہما، ان دونوں کا ان کا قول نقل ہوا ہے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کسی کو پناہ میں دینا۔ اسی سے باب تفعیل میں تعویذ کا لفظ بنا ہے، جو ہمارے ہاں عام بول چال میں مستعمل ہے، تعویذ۔ تعویذ کے معنی بھی ہوں گے کسی کی پناہ میں دینا یا کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا۔ اسی سے یہ اس میں فاعل ہے المعوذتان، دو پناہ طلب کرنے والی صورتیں یا دو وہ صورتیں جو کسی کو کسی کی پناہ میں دیتی ہیں، انسانوں کو اللہ کی پناہ میں دینے والی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے مابین نسبت زوجیت ہے، جوڑے جوڑوں کی شکل میں ہے، اکثر و بیشتر صورتیں قرآن حکیم کی، اس کی نمایاں ترین مثال یہی ہے۔ بلکہ یہ کہ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دیباچے کے طور پر ہے، مقدمے کے طور پر ہے، خود اپنی جگہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اسے خود کہا گیا ہے والقرآن العظیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور حضور نے فرمایا کہ سبع مثانی بھی یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور قرآن عظیم ہے اپنی جگہ مکمل قرآن۔ اس کے بعد جو 2 صورتیں آتی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان کو بھی حضور نے ایک نام دیا ہے، لیکن وہ زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے۔ الزہراوان، الزہراوین، 2 نہایت تابناک اور نہایت روشن صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ بلکہ ان کے لیے یہ آتا ہے کہ یہ میدان حشر میں غیایتان یا غمامتان کی شکل میں ظاہر ہوں گی، 2 ایسی بدلیوں کی شکل میں، یا 2 جیسے پرندوں کے جھنڈ جیسے ہوتے ہیں جن سے سایہ ہو جاتا ہے، تو حشر میں ان کا ظہور ہوگا اس صورت میں۔ اور جن لوگوں کو ان صورتوں سے محبت تھی اور جو تعلق خاطر رکھتے تھے ان کے ساتھ، ان پر وہ سایہ کریں گی میدان حشر۔ تو ابتدا میں بھی الزہراوین اور اختتام پر المعوذتین۔ باقی یہ کہ جوڑے ہونے کی نسبت قرآن حکیم میں بعض مقامات پر بہت نمایاں ہے، بعض مقامات پر قدر خفی ہے، یہاں پر وہ نسبت بہت نمایاں ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک ہی مضمون ہے، صاف نظر آ رہا ہے، تعوذ، تعویذ۔ پھر یہ کہ اس کو جو تقسیم کیا گیا ہے، اس کے اعتبار سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی الٹپ تقسیم نہیں ہے، بلکہ بڑی حکیمانہ تقسیم۔ یہ ایک مضمون کو مکمل کرنا ہے 2 حصوں میں، اور صحیح تر تمثیل ہوگی کہ یہ ایک تصویر کے 2 رخ ہیں۔ انسان پر کچھ آفات وہ ہیں جو خارج سے اس پر وارد ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے پناہ طلب کرنے کی تلقین ہے سورۃ الفلق میں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور ایک مصیبت وہ ہے جو خود انسان کے اپنے اندر سے ہو کر اس پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ وسوسہ۔ ظاہر بات ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ چاہے شیاطین انس کی طرف سے ہو یا شیاطین جن کی طرف سے ہو، وہ خود انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نفس کے اندر جو داعیات موجود ہیں، اس کا اپنے نفس امارہ، اس کی اپنی حیوانی جبلت ہے، اس کے اپنے اینیمل انسٹنکٹس، وہ ہے کہ جو بھڑکتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، اور اس سے پھر انسان کے دین اور ایمان کو، اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو بہترین حکیمانہ تقسیم کر دی گئی۔ خارج سے اثر انداز ہونے والے خطرات اور مضرات وہ سورۃ الفلق میں، اور انسان کے اپنے باطن میں سے ہو کر اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی مصیبت، اس سے تعوذ سورۃ الناس میں۔ پھر ایک اس میں عکسی ترتیب بھی ہے۔ سورۃ الفلق میں آپ دیکھیں گے کہ مستعاذ بہی، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، وہ صرف ایک آیت میں آیا قل اعوذ برب الفلق، جبکہ مستعاذ من ہو اس کے لیے 4 آیتیں ہیں۔
اور شر کے لفظ کی گردان اب شروع ہوئی ہے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے برعکس ریسیپروکل نسبت ہے، یہ عکسی ترتیب ہے۔ سورۃ الناس میں 3 آیتیں ہیں کہ جن میں مستعاذ بہی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور مستعاذ منہ صرف ایک ہے، اگرچہ آیات 3 ہے لیکن شر کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آخری 2 آیتیں اسی کی تشریح پر مشتمل ہے، ورنہ مستعاذ منہ صرف ایک ہے، مستعاذ بہی اگرچہ ذات باری تعالیٰ اپنی جگہ پر تو اکیلی ہے، تنہا ہے، قل هو اللہ احد، لیکن اس کے ساتھ انسانوں کی 3 نسبتیں نمایاں کی گئیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اس کے بعد مستعاذ من صرف ایک آیت پر مشتمل یا ایک شر ہے۔ یہ ہے وہ ریسیپروکل نسبت جو عام طور پر قرآن حکیم کی جو صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں ان کے مضامین میں بالعموم پائی جاتی۔ اس کے ضمن میں ایک بہت ہی حسین نکتہ ہے جو امام رازی نے بیان کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان پر جو مصائب یا جو شرور اثر انداز ہوتے ہیں خارج سے، اس کا سارا اثر انسان کے جسم اور جان پر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ انسان پر جو شیطان کی وسوسہ اندازی کا اثر ہے وہ در حقیقت اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ لہذا مستعاذ بہی جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق کی ضرورت ہے، بہت مضبوط ربط کی تعلق ہے، اس لیے ضرورت ہے، اس لیے کہ شیطان کا یہ وسوسہ جو انسان کے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہے، اس کے لیے جب پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس میں یہ تکرار میں جو زور ہے وہ واقعتاً ادھر اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ہے اصل جو مصیبت ہے، اور یہی وجہ ہے اور یہ توازن ہے بڑا حسین کہ وہاں 4 شرور اور یہاں ایک شر، لیکن اس اعتبار سے یہ برابر ہے کہ وہ جتنے مضرتیں ہیں وہ انسان کے جسم و جان پر کسی مصیبت یا تکلیف کی شکل میں اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ یہ مصیبت جو ہے اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی ہے، جس سے کہ اس کی ابدی زندگی جو ہے حیات اخروی اسے خطرہ لاحق ہو جائے۔ تیسری تمہیدی بات ان صورتوں کے بارے میں زمانہ نزول سے متعلق ہے، اگرچہ سلف میں بھی رائے موجود ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور ہمارے اس دور کے مفسرین میں سے مولانا مودودی صاحب نے بھی اس رائے کو قبول کیا ہے، لیکن اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر ایک صحیح حدیث صحیح مسلم میں جو موجود ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے نزدیک وہ فیصلہ کن ہے، اس لیے کہ ان کا قول یہ موجود ہے کہ جس رات یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور حضرت عقبہ ابن عامر انصاری ہیں، یہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں، بلکہ غالباً سن 7 میں یہ ایمان لائے ہیں، وہی سن جو حضرت ابو ہریرہ کے ایمان لانے کا سن ہے۔ تو جس رات یہ آیات صورتیں نازل ہوئی ہیں اور ایک ہی شب میں نازل ہوئی ہیں، بیک وقت نازل ہوئی، اور یہ بات بھی خاص طور پر جوڑے ہونے کے اعتبار سے قابل غور ہے، قابل توجہ ہے کہ بیک وقت نازل ہوئی لیکن جوڑے کی شکل میں نازل ہوئی، ان کو ایک جوڑے کی صورت دے کر نازل کیا گیا، حالانکہ اس پورے مضمون کو کسی ایک صورت میں بھی جمع کیا جا سکتا تھا۔ تو صبح کے وقت حضور نے فرمایا حضرت عقبہ ابن عامر سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا تم نے دیکھا آج جو مجھ پر آیات نازل ہوئی ہیں، الفاظ یہ ہیں حضور کے الم ترى آیات انزلت اللیلۃ لم یرى مثلہن، ویسی آیات اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں، اور حضور کا یہ معمول بھی ہمارے علم میں ہے کہ آپ اس سے پہلے مختلف آپ سے دعائیں منقول ہیں تعوذ کی، مختلف الفاظ میں آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے مختلف آفات سے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو پھر آپ نے اپنی بقیہ تمام دعاؤں کو ترک کر کے صرف انہی دونوں صورتوں کو معمول بہی بنا لیا، انہی کے ذریعے سے تعوذ، اس لیے کہ اب یہ جامع ترین کلمات ہے، لم یرى مثلہن، ان جیسی تو آیات دیکھی ہی نہیں گئی۔ پھر یہ کہ ثانوی طور پر اس چیز کو تقویت پہنچاتی ہے یہ بات بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا اجمالاً اس کی روایات صحیحین میں موجود ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں، اگرچہ تفصیلات اس کی ان روایات میں ہیں کہ جو دوسری کتابوں میں ہیں، جو درجہ دوم کی کتابیں ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم کے مطابق، لیکن اصولاً یہ بات طے ہے کہ حضور پر لبید ابن عاصم نے جادو کیا، اس جادو کے کچھ اثرات بھی عارضی طور پر آپ پر ظاہر ہوئے، اور ان صورتوں کی نزول کا یہ بھی ذکر آتا ہے کہ در حقیقت اسی جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 2 صورتیں ہیں جو حضور کو تلقین فرمائی گئی، اس سے بھی اس چیز کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں۔ اب آئیے ہم سورۃ الناس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔
मुअव्वज़तैन के बारे में एक बात और नोट कर लीजिए, और ये मैंने सूरह इखलास के दर्स के ज़िम्न में अर्ज की थी कि इन दोनों का ताल्लुक एक जोड़े की शक्ल में ये दोनों सूरतें हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, और दोनों का एक बड़ा मानवी और गहरा रब्त है सूरह इखलास के साथ। और सूरह इखलास के साथ ये जुड़ी हुई है लफ्ज़ अस्समद के हवाले से, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। और समद के लफ्ज़ के अगरचे बहुत से मानी बयान हुए हैं, मुख्तलिफ ताबीरात की गई हैं, लेकिन जिस चीज पर के तकरीबन इजमा है, समद वो हस्ती है जिसकी तरफ रुजू किया जाए पनाह के लिए, मदद के लिए, जिसकी पनाह हासिल की जाए, जिसकी पुष्ट पनाही चाही जाए। जैसे कि वो चट्टान कि अगर जंग हो रही हो, कहीं मुकाबला हो, तो जिस लश्कर के पीछे चट्टान है वो गोया कि महफूज है उसका अकब जो है, और इस एतबार से हमेशा वो चट्टान को अपने पीछे रखकर या कोई पहाड़ के दामन में आकर, ताकि एक तरफ से खतरा हो सिर्फ सामने से, पीछे से कोई खतरा लाहिक ना हो, तो उस चट्टान को भी समद कहा जाता है। बड़े बड़े सरदार जो होते थे उन्हें समद कहता था। और ये लफ्ज वो है जो कुरान हकीम में सिर्फ एक मरतबा आया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। तो ये जो अल्लाह ताला की जात की शान है कि उसी की पनाह तलब की जा सकती है। तमाम आफात समाविया हो, अर्जियां हो, खारजी हो, बातनी हो, नफसानी हो, या ये कि मादी हो, इन सब से जिस हस्ती की पनाह तलब की जानी चाहिए या की जा सकती है, या जो हस्ती के पनाह दे सकती है, वो सिर्फ एक है, और वो अल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। इस हवाले से ये पनाह तलब करने की तलकीन उस दात से जो समद है अपनी शान में, उससे पनाह तलब करो। किन कलिमात से? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक इला आखिर सूरा, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास इला आखिर सूरा। तो गोया कि ये दोनों सूरतें आपस में जोड़े होने की हैसियत रखती हैं, और फिर दोनों की दोनों मुंसलिक हैं सूरह इखलास से, और उसके खास तौर पर लफ्ज़ अस्समद से। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल हमें मालूम होता है मुख्तलिफ रिवायात से, और ये भी सहीहैन की रिवायात में है, कि आप रात को सोने से कबल अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ लेते थे, और इन पर ये 3 सूरतें आप तिलावत करके फूंकते थे, सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन, और फिर अपने दोनों हाथों को जिस्म पर फेर लेते थे, जहां जहां तक भी वो हाथ पहुंच सके। और ये आपका ऐसा मुस्तकिल मामूल था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए बरज़ वफात में, और जब आपकी नकाहत बहुत बढ़ गई, फिर यही अमल हजरत आयशा करती रही रजी अल्लाह तआला अन्हा, हुजूर के हाथ अपने हाथ में लेकर और उस पर वो पढ़कर थूका, और फिर हुजूर के हाथों को अपने हाथों के जरिए से हाथ पकड़कर हुजूर का, और वो आपके पूरे जिस्म पर जैसे आपका मामूल था आप फेरती थी। इसमें ये तीनों सूरतें हुजूर ने जमा की। और बाद रिवायात में लफ्ज़ भी आता है मुअव्विज़ात। ये तीनों मिलकर भी दर हकीकत एक मजमून की चूंकि तकमील कर रही है। तो मैंने एक लफ्ज़ जो है, जो हज़रात मुस्तक़िलन मेरे इस दर्स में शरीक रहे, उन्हें मालूम है कि 6 सूरों की मैंने एक वो इस्तिलाह है उसको आम किया है कि कुरान हकीम में बाज़ जगहों पर ऐसा है कि 2 सूरतें जोड़ों की शक्ल में है, और फिर एक सूरत उनके साथ मुंसलिक है। वो एक ज़मीमे के तौर पर है, या ये कि उससे पहले वो आई है और वो प्रिजाइडिंग पोजीशन में है, और जोड़ा उसके साथ मुंसलिक है। और इस तरीके से मुताबिक मकामात पर कुरान हकीम में ये 6 सूरे यानी 3-3 सूरतों के सब ग्रुप्स वजूद में आए। यही मामला इससे पहले 6 सूरे का है। कुल या अय्युहल काफिरून मुनफरिद मिजाज की सूरत है, और उसके साथ मुंसलिक है सूरतुल नस्र और सूरतुल लहब। ये दोनों दर हकीकत उस पेशिन गोई पर मुश्तमिल है कि फतह आकर रहेगी, मोहम्मद का मिशन कामिल होकर रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्र की कुव्वत टूट कर रहेगी, और उसका सबसे बड़ा नुमाया चूंकि वहां फर्द अबू लहब था, उसके हाथ टूट कर रहेंगे, वो तबाह बर्बाद होकर रहेगा। ये दोनों सूरतें दर हकीकत एक ही मजमून के 2 पहलुओं को बयान कर रही हैं। मदद आएगी और मिशन की तकमील होगी, और वो वक्त आएगा कि लोग जोक दर जोक और फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल होंगे। इसी मजमून का गोया के अक्स है, कुफ्र की ताकत टूट कर रहेगी, अबू लहब के हाथ जो है बर्बाद होकर रहेंगे। ये दोनों सूरतें जुड़ी हुई हैं किससे? जिसमें ऐलान बरात किया गया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो इस तरह पर कुरान हकीम की ये आखिरी 6 सूरतें 2 सूरों की शक्ल में, सूरह काफिरून और उनके साथ जोड़ा सूरतुल नस्र, सूरतुल लहब, सूरह इखलास और उसके साथ जोड़ा मुअव्वज़तैन। और इसी से बात समझ में आएगी कि इन दोनों से सूरों के जो इब्तिदाई सूरतें हैं,
جو پریزائڈنگ پوزیشن میں ہے دونوں سوروں میں، ان کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے۔ میں نے مثال بھی دی تھی، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر دو ٹرائنگلز آپ بنائیں اپنے سامنے ہی کاغذ پر، جن میں سے ایک کے اوپر سورہ کافرون اور نیچے کے دونوں زاویے جہاں ہے وہاں سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، اور دوسری ٹرائنگل کے اوپر سورہ اخلاص اور نیچے سورہ فلق اور سورۃ الناس، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں جو ٹاپ پر ہیں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گی، ان کا براہ راست ایک ربط و تعلق ہوگا، اور یہی ربط و تعلق ہمارے سامنے آتا ہے حضور کے معمولات میں۔ فجر کی دو سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ آپ کا ایک مستقل معاملہ تھا۔ اسی طریقے سے طواف کی دو رکعتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورۃ اخلاص، معلوم ہوا کہ ان دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے۔ پھر یہ کہ سورہ اخلاص کو جہاں کہا گیا ثلث قرآن کہ یہ ایک تہائی قرآن کے مساوی ہے، وہاں سورہ کافرون کو فرمایا گیا ربع قرآن، یہ بھی چوتھائی قرآن کے مساوی ہے۔ تو ان دونوں سورتوں کی عظمت اور ان کا جو باہمی قرب اور مناسبت ہے وہ ان 6 سوروں کی ترتیب کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ ہے مستعاذ بہ، جس کے ذریعے سے استعاذہ کیا جا رہا ہے، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، یا جس کی پناہ طلب کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ قل کے لفظ کو شامل کیجئے، کہو میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ اور معبود کی۔ یہ جو 3 الفاظ آئے ہیں، اور ہم ان تینوں آیات پر ایک ہی وحدت کی حیثیت سے غور کریں گے، اس لیے کہ یہ مستعاذ بہ ہے، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، جس کی حفاظت چاہی جا رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے اپنے آخری درس میں عرض بھی کیا تھا، سورہ اخلاص کا جب ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ اگرچہ اس سے پہلے درس کے دوران لفظ اللہ جو ہے، اللہ کا یہ نام بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن شروع میں اس کی وضاحت کی تھی، اللہ کی لغوی بحث، اس کا مادہ کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے، یا پھر میں نے سورہ اخلاص میں آ کر ان باتوں کو دہرایا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ رب کا جہاں تک تعلق ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی سورۃ الناس میں، حالانکہ یہ لفظ سورۃ الفلق میں بھی آ چکا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی بھی لغوی بحث، اور اس میں ایک اشکال ہے، وہ اشکال ہے کہ جس میں میں بھی بہت عرصے تک مبتلا رہا، اس لیے کہ عام طور پر اس لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے پالنہار، پروردگار، پرورش کرنے والا، درجہ بدرجہ ترقی دینے والا، حالانکہ یہ لفظ جب آتا ہے قرآن مجید میں، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اب یہ ربیانی یہ تربیت سے بنا ہے، باب تفریل ہے، تربیہ۔ اب یہ کہ یہ مادہ را با با سے ہے یا را با وا سے ہے، اس میں بڑی بحث اور بڑا اشکال مجھے بھی رہا، اس لیے کہ در حقیقت را با با رب، اس کا اصل مفہوم جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہے مالک ہونا، رب الدار، گھر کا مالک، رب المال، مال والا، جس کی انویسٹمنٹ ہے، مضاربت اگر ہے، ایک شخص جو ہے اس نے انویسٹ کیا ہے وہ رب المال ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ مضارب ہے، وہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تو رب کا لفظ جہاں بھی آتا ہے در حقیقت اپنے اصل مفہوم میں، اس کا مفہوم جو ہے لغوی، مجھے جو اشکال لاحق رہا وہ یہی تھا کہ وہ تو اس کے استعمالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ تو مالک ہونے کے مفہوم میں آتا، رب المال، رب الدار، رب البیت۔ اس میں رب کا لفظ، اب جیسے خاص طور پر رب البیت، یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کا رب، خانہ کعبہ کی تو کوئی تربیت نہیں، اس کی کوئی پرورش نہیں، اس کا کوئی پالنا پوسنا نہیں، وہاں تو در حقیقت رب کا مطلب مال، جیسے رب المال ہے اسی طرح رب الدار ہے، مال والا، گھر والا، مال کا مالک، رب کا مالک، وہ گھر کا مالک۔ لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے، اب میں نے اس پر جب مزید غور کیا تو متعدد الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں یہ را با با جس طریقے سے ہے، اسی طرح شین قاف قاف شق دال سین سین 10، اس سے جب باب تفعیل میں مصدر بنتے ہیں، جیسے کہ وہاں پر شق سے جو شین قاف یا، یہ بھی مادہ ہے، شین قاف یا کا مادہ ہے جس کا مفہوم آتا ہے نامراد ہونا، شقاوت، شقی جو نامراد ہے، ناکام ہے۔ اب جب سورہ طٰہٰ میں لفظ آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا، وہاں ترجمہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ مشقت میں پڑھیں، حالانکہ مشقت کے لفظ کے لیے مادہ آنا چاہیے شین قاف قاف، وہاں شین قاف یا ہے تشقیٰ، یہ ایک اشکال رہا میرے ذہن میں۔ اسی طریقے سے دسا، دال سین سین اور دسا، یہ دو آیا ہے
قد افلح من دساہا وقد خواب من قد افلح من دکاہا وقد خواب من دساہا، یہاں پر بھی وہ اشکال ہے۔ تو یہ اشکال ہوا امام راضی کی جب تفسیر میں پڑھ رہا تھا سورۃ الشمس کی، تو انہوں نے بعض نحویین کا یہ قول نقل کیا کہ یہ مادے در حقیقت دال سین سین اور دال سین یا یہ بہت ایک دوسرے کے برابر ہم معنی ہے، بلکہ ایک ہی لفظ کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ یہ گویا کہ قصص النبیین کا ایک حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، وَأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو تو وہ قوم جو ہے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کیوں برائی کی جلدی مچاتے ہو، قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے، یہ جو کہہ رہے ہو کہ لے آؤ عذاب، اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم اللہ کا استغفار کرتے، معافی چاہتے اللہ سے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک وبمن معک، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نحوست ہے اے صالح تمہاری بھی، اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کی ہے، ان کی نحوست کا ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی برائی آئے گی۔ قال طائرکم عند اللہ، انہوں نے کہا تمہاری نحوست یا تمہاری بدقسمتی جو بھی ہے وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو بچلائے جا رہے ہو، بھٹکائے جا رہے ہو۔ وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط، اور اس شہر میں 9 سردار تھے بڑے بڑے، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، تو کہا انہوں نے آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی، یعنی آپس میں حلف اٹھا رہے ہیں۔ وہی معاملہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو حضرت شعیب سے کہا تھا ان کی قوم نے، لولا راہتوں کا لرجمناک، اگر آپ کا یہ خاندان نہ ہوتا تو ہم ابھی کبھی کر چکے ہوتے اور ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے۔ یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت صالح کے خلاف کوئی اقدام کریں یا ان کے حکم کے خلاف کوئی کام کرے، تو انہیں اندیشہ یہ تھا کہ یہ ان کی جمعیت پوری یا ان کا خاندان جو ہے تو اس کے ساتھ جو ہے لڑائی نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مل جل کر ایک ہی مرتبہ ہم حملہ کریں گے اور قتل کریں گے، تو جیسے حضور کے بارے میں مکے میں سازش ہو رہی تھی۔ یہ اب محمد کو قتل کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ قتل جو ہے اگر تو کسی ایک فرد نے کیا اور وہ تو پھر اس قبیلے کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہ ہماری ہو سکتا ہے ان فائٹنگ شروع ہو جائے، ہماری خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ لہذا یہ کہ سب قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لو اور مل جل کر اچانک جا کر سب کے سب حملہ کرو، سب کے سب اس پر وار کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ کس نے قتل کیا۔ تو اسی طرح کا معاملہ انہوں نے کہا، تقاسموا، آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی، لنبیتنہ، کہ ہم اس پر رات کے وقت اچانک حملہ کریں گے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں پر، ثم لنقولن، اور پھر ہم یہ کہیں گے لولیہ، اس کے جو وارث ہوں گے ان سے کہیں گے، اور جو بھی ان کے ہوں گے لوگ ان کی طرف سے مقدمہ لے کر اٹھنے والے قتل کا، ما شہد اہل کا اہل، ہم تو نہیں قوت، ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے کس نے ان کو سب سارے گھر والوں کو کس نے ہلاک کر دیا ہے، ہم وہاں موجود نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں۔ یہ قسمیں کھا رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں کہ آپس میں قسمیں کھاؤ، تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس معاملے میں پیچھے رہ گیا، اس نے قسم نہ کھائی تو ہمارا بھانڈا جو ہے چوراہے پر پھوٹ جائے گا۔ تقاسموا باللہ، قسم کھاؤ اللہ پر سب آپس میں مل کر، لنبیتنہ، کہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے رات کے وقت، واہلہ، اور اس کے گھر والوں پر، ثم لنقولن، اور پھر ہم یہ کہیں گے لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون، ومکروا مکرا ومکرنا مکرا، انہوں نے اپنی سی سازش کی، اپنی سی تدبیر کی، اپنا سا پلان بنایا، اور ہم نے اپنا پلان بنایا، وہ مکرنا مکرن وہم لا یشعرون، پتہ بھی نہیں تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، جو دیکھ لیجئے، دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چالوں کا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان سب 9 کے 9 سرداروں کو اور ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا، اور سب کے اوپر جو عذاب الہی آ گیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ، تو یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں کہ جو ڈھے ہوئے ہیں، بما ظلموا، بسبب الظلم کے کہ جو انہوں نے کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقین اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی۔ ولوطن، اور ہم نے بھیجا تھا لوط کو، اس قال لقومہ، جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم دیکھتے ہوئے فحش کا حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں؟ یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ اس درجے گندگی کو پہنچ گیا تھا کہ علی الاعلان مجلس کے اندر یہ حرکتیں کرتے تھے۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ فی دون النساء، کیا تم مردوں کی طرف رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ
عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم قوم تجہلون، لیکن تم تو واقعہ تم یہ ہے کہ بہت ہی جہالت میں مبتلا ہو چکے ہو. فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکال باہر کرو لوط والوں کو، لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں، بڑے طہارت اور بڑی پاکیزگی رکھنے والے لوگ ہیں. فانجیناہ واہلہ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرناہا من الغابرین، یہ ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، فساء مطر المنذرین، تو بہت ہی بری بارش تھی وہ کہ جو ان لوگوں پر برسائی گئی کہ جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. یہ انباء الرسل کا حصہ ختم ہوا. اب یہ جو تذکیر بآلاء اللہ، یہ بڑا منفرد سا انداز ہے اس سورہ مبارکہ کا. قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے کل شکر اور حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا علی ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی تمام رسول جو چنے ہوئے انبیاء چنے ہوئے ان سب پر سلام. اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے، سوچو غور کرو، یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا. یہ چھوٹے معبود خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں، خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ نے دیا ہے، خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے. تو پھر یہ کیا ان میں کون سی نسبت ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون. یہ بڑا سوالیہ انداز ہے، سرچنگ کوسچنز کے انداز میں. کیا بھلا وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لیے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات بڑی رونق والے سرسبز باغات، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، تمہارے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود اگا سکتے. یہ وہی بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا کس نے، کون ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے پیدا کر دیے اگا دیے اس کے ذریعے سے باغات بڑے سرسبز و شاداب. تمہارے لیے قطر ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگاتے. الہ مع اللہ، کیا یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ شامل ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ جو ہے انحراف کر رہے ہیں حق سے. امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالها انہارا، اور کس نے اس کے اندر بہا دی ہیں یہ ندیاں اور دریا، وجعل لها رواسیا، اور اس کے اندر لنگر ڈال دیے ہیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی. ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے، ان کا موقف کیا تھا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ تعویل یہ خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے، ان کے عقائد نظریات خیالات کیا تھے. وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ مانتے تھے خالق وہی ہے، البتہ اس کے کچھ بڑے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، محبوب ہیں، مقربین بارگاہ ہیں، وہ سفارش کرنے والے ہیں، بس اس سے زائد ان کا شرک نہیں تھا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکلیف کے اندر ہے، اضطرار میں ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے، اذا دعاہ، ویکشف السوء، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، تکلیف کو رفع کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے کہ جو زمین میں تمہیں جانشین بناتا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری کے بعد تیسری. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے اس کام کے اندر شریک؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو تم کرتے ہو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے وہ کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے اندھیروں میں، جنگل کے اندر بھی، بر میں بھی، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی. ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے، باران رحمت کے آگے آگے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ؟ تعالی عما یشرکون، بہت بلند و بالا ہے وہ جس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے وہ جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہی اس کو دہرائے گا یا اس کا اعادہ کرتا ہے. ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے کہ جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی.
آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پھر وہ تمہارے لیے رزق جو ہے نباتاتی وہ نکل آتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہیے ان سے لاؤ اپنی دلیل، سند لاؤ، برہان لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کوئی نہیں اللہ کے سوا جو آسمان اور زمین کا غیب جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ یعنی جو فوت ہو چکے ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں چاہے کوئی اور ہیں، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، عالم برزخ میں ہیں، انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اٹھایا کب جائے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں تھک ہار کر رہ گیا، یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ بل ہم فی شک منہا، چنانچہ وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ بل ہم منہا عمون،